مفتی صاحب میں نے ایک بات نوٹ کی, میں سوال قاری صاحب سے پوچھ رہا ہوں, ہم یعنی میں ایک بچوں والا سوال پوچھ رہا ہوں اور بہت ہی بچوں والا سوال ہے, مگر میں مفتی صاحب علامہ صاحب جب بھی کہہ رہے ہیں امام حسن کہہ رہے ہیں, قاری صاحب امام نہیں کہتے, اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ آپ سیدنا حسن فرما رہے ہیں, اچھا یہ بھی سیدنا حسن نہیں, امام نہ کہنے کی کوئی خاص وجہ تو نہیں؟ نہیں کوئی خاص وجہ, یعنی ہم کہیں, آپ بھی کہہ سکتے ہیں امام حسن کہہ سکتے ہیں, جیسے امام بخاری کہتے ہیں, امام حسین کہتے ہیں, امام حسن کہہ سکتے ہیں نا, لیکن امام علی نہیں کہتے. ایک یعنی چل نہیں رہا نا, ایک یعنی رواج میں, معاشرے میں ہمارے یہاں تو چل رہا ہے. جیسے ابو بکر صدیق کو کہتا ہے امام ابو بکر, امام عمر, کوئی نہیں کہتا. نہیں لیکن امام حسن کو تو کہتے ہیں نا, اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک طبقے کے وہ امام ہیں جو 12 امام چلے آ رہے ہیں نا, ان میں سے وہ ایک ہے. آپ کے بھی امام ہیں جی جی, حضرت نے امام کہا. دیکھیں اس معنوں میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ کیوں, تو اس کا میں نے جواب دیا کہ ایک طبقے کے وہ باقاعدہ امام ہیں, جس طرح 12 سلسلے چلے آ رہے ہیں. ماشاءاللہ. سب سے پہلے تو آیت تطہیر سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے کالے رنگ کی مرکز چادر اوڑھی ہوئی تھی. اتنے میں حسن ابن علی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی اس کالی چادر کے نیچے لے لیا. پھر سیدنا حسین ابن علی, پھر سیدہ فاطمہ, اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کو چادر کے نیچے لے کر یہی آیت پڑھی, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سبحان اللہ. اے نبی گھر والوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلیہم السلام, اللہ تو صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے. اس کانٹیکسٹ میں پھر صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے 6220, اور یہ حدیث تو کافی طویل ہے. جب حاکم وقت نے سیدنا سعد ابن ابی وقاص کو زور لگایا کہ سیدنا علی ابن ابی طالب کی برائی بیان کریں, تو ان کو ریبٹل کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کی جو 3 فضائل بیان کیے تھے, تو تیسری فضیلت یہ بیان کی تھی کہ ان میں سے مجھے کوئی ایک بھی مل جائے تو صرف اونٹوں سے بہتر ہے. اور وہ تیسری فضیلت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام مباہلے کے وقت سیدنا حسن, حسین, فاطمہ اور علی علیہ السلام اجمعین کو اپنے ساتھ لے کر آئے اور اللہ کے حضور دعا کی, اللہم ہؤلاء اہل بیتی, اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں. بے شک. اور تیسری آیت مودت, جس کے حوالے سے کنٹروورسی سنی شیعہ میں پائی جاتی ہے, میں آج اس کو بھی انشاءاللہ ریزالو کر دوں گا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى, سورہ شورا کی آیت نمبر 23. اس کے حوالے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے, ابن عباس کا قول ہے, وہ اس آیت کی تفسیر یوں کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کے جو مخالفین ہیں انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام کی قرابت داری کا خیال رکھو, لیکن جو تابع تھے نا سعید ابن جبیر, وہ اسے اہل البیت پہ فٹ کرتے تھے. اور میرے خیال میں دونوں یہ تفسیر درست ہیں. اگر اللہ تعالیٰ غیر مسلم رشتہ داروں سے کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھو, تو مسلمانوں سے تو بدرجہ اولا کہا جائے گا کہ آپ نے نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کا خیال رکھنا ہے. اور اس کو سپورٹیو جو ہے وہ صحیح بخاری میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کا قول ہے, صحیح بخاری میں 3751 نمبر. وہ کہتے ہیں کہ محمد کے قرب کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر جو محبان اہل بیت نے بیان کی ہے وہ بالکل درست ہے. پھر غدیر خم کی حدیث جو مسلم شریف میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے لے کے 6228 تک, ان میں بھی نبی علیہ السلام نے قرآن اور اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. اور اس کے علاوہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے خیمے میں داخل ہوئے اور فرمایا کہ وہ بچہ کدھر ہے چھوٹا. تو نبی علیہ السلام کے سامنے حسن کو پیش کیا گیا, تو نبی علیہ السلام نے انہیں معانقہ کیا, چوما, اور پھر کہا کہ اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں, تو بھی اس سے محبت کر, اور جو حسن سے محبت کرے تو اس سے محبت کر. اور پھر بخاری کی حدیث ہے, ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا حسن اور حسین اس دنیا میں میرے 2 پھول ہیں. اور پھر صحیح بخاری کے اندر انس ابن مالک کا قول موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی سے زیادہ رسول اللہ کا ہم شکل کوئی. افسوس کی بات ہے کہ اس پلانٹ ارتھ پہ کبھی دنیا نے ایسا ٹائم نہیں دیکھا کہ فضائل صحابہ بیان ہو رہے ہوں اور اس میں اہل بیت کی بات ہو. لیکن یہ اس امت کی بدبختی ہے کہ جب اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے نا, تو زیادہ ٹائم فضائل صحابہ پہ اور اس جسٹیفیکیشن پہ چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا. یہ آپ نے ابو بکر کے بارے میں نہیں کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نہ عمر کے بارے میں, نہ عثمان کے بارے میں, کہ میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کی مثال مولا علی علیہ السلام والی ہے. کیونکہ حضور کو پتا تھا کہ یہ کام ڈالنا ہے چوتھے خلیفہ کے ساتھ ان لوگوں نے.
تو چوتھے خلیفہ کی فضیلت کبھی بھی انہیں ہضم نہیں ہوگی. یہ بات حضور کو پتا تھی. مسند احمد میں حدیث ہے, المعجم الکبیر طبرانی کے اندر اور مشکات کے اندر, کہ علی تیری محبت میں غلو کر کے جو ہے وہ گمراہ بھی ہوگا ایک فرقہ اور جہنم میں جائے گا, اور تجھ سے بغض رکھ کے بھی ہوگا. اب ہم نے محبت والے تو ہمیں ماشاءاللہ بچپن سے پڑھائے جاتے ہیں, یہ بغض والے کون سے؟ بغض والے وہ ہیں جو کہ محبت والوں کا رد کر رہے ہوتے ہیں. ان کے اندر پھر وہ اتنا غلو آتا ہے کہ انہیں چیزیں ہضم نہیں ہوتی. جیسا کہ ان کو کہا تھا, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تو آپ نے فرمایا, فاطمہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتی کہ جس سے تیرا باپ محبت کرتا ہے تو بھی اس سے محبت کرے؟ یعنی اصل محور جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے. یعنی اپنی بیٹی سے بھی کہا کہ میں بھی عائشہ سے محبت کرتا ہوں, لہذا تو دوسروں کی سفارشیں نہ لا, تو بھی اس سے محبت کر. اب یہ جو بات کی صحیح بخاری میں جو مولانا صاحب نے حدیث پیش کی کہ نبی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو سب سے بڑھ کر محبوب بیوی سے بھی پوچھ لیں. سیدہ عائشہ کے بارے میں المستدرک للحاکم کے اندر حدیث موجود ہے. اما عائشہ سے کسی نے پوچھا بتائیے کہ نبی علیہ السلام کو اپنے صحابہ میں سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا, تو انہوں نے کہا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب انسان کسی کی فضیلت بیان کرتا ہے نا تو اولاد کے بعد ہی اس کا ذکر کر رہا ہوتا ہے, یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. گھر والے پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا نہیں مردوں میں بتائیں, تو انہوں نے کہا کہ مردوں میں فاطمہ کا شوہر علی ابن ابی طالب, جو کہ کثرت سے روزے رکھنے والے اور شب بیداری کرنے والے تھے. الحمدللہ یہ میری ماں نے بیان کیا ہے, سلام اللہ علیہا. تو یہ سارے فضائل ہیں, لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جب اہل البیت کی بات ہو تو ہم اسپیسیفکلی اپنی گفتگو کو اس پہ رکھیں, اور دوسری طرف نہ ہم چل پڑیں, وہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ فضائل صحابہ ماشاءاللہ پچھلے 1000 سال سے فضائل صحابہ کانفرنسز ہی ہو رہی ہیں اور بڑا ذکر ہو چکا ہے اللہ کے فضل سے اس کے اوپر. اس وقت جو ہے اہل بیت کے حوالے سے کوشش ہے کریں کہ بھئی اہل بیت کے ساتھ جن لوگوں نے ظلم کیا, اہل بیت کے بارے میں تھا کہ میں تمہیں خوف دلاتا ہوں, میرے بعد ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا. غدیر کی حدیث میں تو اہل بیت کے حوالے سے ہمیں سینسٹیو ہونا چاہیے. یہ حدیث حضرت علی کے بارے میں ہے. اور آخری میں حدیث بیان کروں جس کی 32 اسناد موجود ہیں جامع ترمذی میں. ایک تو ہے اللہ کا محبوب, ایک ہے اللہ کے محبوب کا محبوب. نبی علیہ السلام کے سامنے ایک بھونا ہوا پرندہ لایا گیا, اسے حدیث طیب کہتے ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا اے اللہ میرے ساتھ اس شخص کو بھیج یہ پرندہ کھانے کے لیے جو اس مخلوق میں سب سے بڑھ کر تجھے محبوب ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے اور پھر ساتھ بیٹھ کے بھنا ہوا پرندہ کھایا. تو ایک اللہ کے محبوب ہے اور ایک اللہ کے محبوب ہے. الحمدللہ. تو فضائل سب کے ہیں, لیکن جب ہم آج بات کر رہے ہیں تو انشاءاللہ صلح حسن میں بھی انشاءاللہ جب آپ سوال پوچھیں گے تو میں انشاءاللہ صلح حسن سے بھی پردہ اٹھاؤں گا کہ صلح حسن کی آڑ کے اندر جس طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو ملائن کیا جاتا ہے, حضرت علی کی گستاخیاں کی جاتی ہیں, تو میں اس صلح کا بالکل پول کھولوں گا بخاری, ابو داؤد, ترمذی کی روشنی میں انشاءاللہ حقائق پبلک کے سامنے رکھوں گا, لیکن جب آپ سوال کریں گے تب انشاءاللہ. انجینئر صاحب نے اگرچہ ہمیں نام نہیں لیا کسی کا, لیکن ٹارگٹ تو کیا. اس میں یہ کہ انہوں نے یہ بات چھیڑی کہ جب فضائل اہل بیت کی بات ہو تو یہ خواہ بیچ میں صحابہ کو گھسیڑ کر اس سے جو ہے وہ علیحدگی کا اختیار کرتے. تو کیا یہ کام انہوں نے آج نہیں کیا کہ یعنی صحابہ کی تعریف ان کو برداشت نہیں ہوئی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا. موضوع امام حسن علیہ یہ کوئی موضوع میں یہ کوئی شرعی حکم ہے آج کے دن صحابہ کی تعریف نہیں ہوگی, صرف حضرت حسن کی تعریف. دیکھیے حضرت حسن کہ جو جس نظریے پہ اور جس موقع پہ آپ نے یہ صلح فرمائی ہے, یہ حضرت امام حسن کی آپ فتح بھی اس کو کہہ سکتے ہیں. بے شک امام حسن کی ہی فتح, کیونکہ جو اپنی شرطیں منوا جائے لکھا کے کہ یہ میری طرف سے پھر شرط ہے, فتح بھی تو پھر اسی کی ہوئی نا. معاملہ یہ ہے کہ اصل میں امام حسن علیہ السلام کی میری طبیعت, آپ 10 دن سے میں آپ کے ساتھ ہوں, آپ جانتے ہیں بڑی رواداری والی, کبھی میں بات نہیں کرتا. میں سمجھتا ہوں امام حسن علیہ السلام کائنات کی مظلوم ترین شخصیت ہے. امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو اور ان کے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو تو ہم نام لے کے بھی کئی کچھ کر دیتے ہیں, لعنت بھی کرتے ہیں, اور ان کے لیے ہم کہتے ہیں کہ فلان, ہاں جی, برات کا. امام حسن علیہ السلام وہ مظلوم شخصیت ہے کہ کہاں ان کا, کس جگہ پہ ان کا خون تلاش کریں. معاملہ یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی جو شرائط تھی نا آپ نے لکھوائی,
اصل میں آپ کی یہ بصیرت تھی, آپ نے یہ ایسا اقدام کیا کہ قیامت تک آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں جن لوگوں کے ساتھ ہم نے یہ شرطیں طے کی ہیں. میں یہ عرض کرتا ہوں, اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جی آپ تو تاریخ کی بات کر رہے ہیں, ہم حدیث کی بات کر رہے ہیں, معاملہ تاریخ کا یا حدیث کا نہیں ہے, معاملہ راویوں کا ہے. مثلا حضرت سیوطی ہیں یا ابن کثیر ہیں, وہ اگر حدیث کی کتاب لکھیں تو پھر ٹھیک ہے, اور اگر وہ کوئی تاریخ کی لکھ دیں تو پھر غلط ہے. اسلامی تاریخ کی اس سے بڑی توہین اور بھی کیا ہوگی کہ یہ کہہ دینا ہم نہیں مانتے تاریخ کو. معاملہ ہے حقیقت کا. دیکھیے سارے راوی نہ ہی حدیث کی کتابوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بات معتبر ہو گئی ہے, اور اسی طرح بات حدیث کی کتاب میں ہو یا تاریخ کی کتاب میں ہو, معاملہ راویوں کا ہے, کتاب کا نہیں ہے. حضرت امام حسن علیہ السلام نے یہ جو صلح فرمائی ہے, اس کو آپ اگر توجہ سے ہم دیکھیں تو کون نہیں جانتا کہ امام حسن علیہ السلام کو, آپ کو پتا تھا یہ, اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ جو ہم نے لکھوایا یہ پورا ہونے والا نظر بھی نہیں آ رہا, لیکن آپ نے, میں یہ سمجھتا ہوں قیامت تک کے لوگوں کے سامنے بات رکھی ہے کہ یہ حقیقت شاید جنگ میں عیاں نہ ہو سکتی جو آپ نے صلح کر کے عیاں فرمائی. کہ صلح ہوتی کیا ہے؟ صلح کا مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کی پارٹیز نے اپنا موقف رکھا اور کنسنسس کے ساتھ کوئی ڈاکومنٹ تیار ہوا. صلح ہوتی ہی اس وقت ہے جب شرائط طے پا جائیں. صلح حدیبیہ کے اندر کیا شرائط طے پائی نہیں تھی؟ اگر شرائط نہ ہو تو صلح نہیں ہوتی ہے, پھر تو ایک بندے کی جیت ہوتی ہے دوسرے کی ہار ہوتی ہے. جب دونوں برابر کے لوگ آ جائیں تو صلح کرتے ہیں اور وہ شرائط طے کرتے ہیں. لہٰذا یہ آؤٹ آف کوسچن ہے کہ وہ شرائط ہے تھی یا نہیں تھی. جس طرح صلح حدیبیہ کی شرائط تھی اس طرح صلح حسن کی بھی شرائط تھی. لیکن اس کے لیے یہ چیز یاد رکھیں کہ حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے جو یہ صلح کی ہے یہ قرآنی حکم پر عمل کیا ہے. بعض لوگ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خفیہ تان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ حسن ابن علی تو مولا علی علیہ السلام کو اپنے دور میں, دور خلافت میں کی گئی جنگوں سے روکتے تھے. بالکل یہ جھوٹ ہے, نعوذ باللہ من ذالک. اگر یہ بات ہوتی تو وہ جنگ جمل صفین نہروان میں مولا علی کے ساتھ شریک نہ ہوتے, وہ شریک رہے ہیں. صفین پارٹ 2 بھی سیدنا حسن ابن علی نے شروع کر دیا تھا. اچھا, بخاری شریف سے یہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے نا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے, یہ پوری حدیث جو ہے یہ اس کا آخری ٹکڑا ہے. یہ حدیث کافی لمبی ہے. یہ سٹارٹ اس سے ہوتی ہے کہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ میں اپنے سامنے وہ لشکر دیکھ رہا ہوں کہ جب تک اپنے مخالفین کو بھگا نہ لے وہ یہاں سے ہلے گا نہیں. وہ لشکر مولا علی علیہ السلام کی روح نہیں لے کے آئی تھی, مولا حسن علیہ السلام جو مولا علی کے بیٹے تھے وہ لے کے آئے تھے. ٹھیک ہے, یہ حدیثیں آدھی نہیں ہمیں پڑھنی چاہیے, پوری حدیثیں پڑھنی چاہیے. تو پھر حضرت معاویہ نے کہا کہ اگر یہ قتل و غارت ہوا تو پیچھے امت کا کیا بنے گا؟ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں پیچھے سے سنبھالوں گا. تو پھر اسی گفتگو کے دوران حضرت معاویہ نے کہا کہ کیوں نہ ہم حسن کے سامنے صلح پیش کریں, کچھ ہماری بات وہ مان لیں کچھ ہم ان کی مان لیں. تو ساتھیوں نے کہا کہ مشورہ اچھا ہے. تو یہ صلح کی طرف جو آفر ہے یہ حضرت حسن نے نہیں کی. یہ جھوٹ ہے کہ حسن جو ہے وہ امن پسند تھے. امن جنگ کے اندر غزوہ بدر میں کیا رسول اللہ امن پسند تھے؟ جب جنگ ہوتی ہے اس وقت جنگ ہوتی ہے, اس وقت امن کی بات نہیں ہوتی. سورۃ الانفال میں ہے کہ اگر میدان جنگ میں مخالف تم سے صلح کی بات کرے تو اسے ایکسپٹ کر لو. تو حسن ابن علی صفین پارٹ 2 لڑنے آئے, لشکر لے کے آئے. حضرت معاویہ کو جب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ تو نہیں لیں گے, ہم ان کو صلح آفر کرتے ہیں, انہیں پتا تھا کہ قرآنی حکم پہ اہل البیت عمل کریں گے. تو جب صلح آفر کی گئی تو حضرت حسن ابن علی نے وہ صلح کی آفر سورۃ الانفال کے تحت قبول کر لی, جس طرح نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ قبول کر لی تھی. اگرچہ نبی علیہ السلام کا پلڑا بھاری تھا اس کے باوجود مشرکین عرب کے ساتھ صلح کر لی. اچھا, یہ صلح کی تو ظاہر ہے وہ شرائط کیا تھیں؟ جی, بنو امیہ کے ممبروں سے جو سب و شتم کا سلسلہ کیا گیا ہے حضرت علی کے اوپر, جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ تنقید تھی, مسلم شریف میں 6229 نمبر حدیث ہے, ابو تراب پر لعنت کے الفاظ ہے, وہ گالی سے بھی بڑھ کر لعنت کرتے تھے نعوذ باللہ ممبروں سے. 6229 صحیح مسلم, غدیر قم سے اگلی حدیث. اور 5واں رکھا گیا خمس. افسوس کے ساتھ ان 5 شرائط میں سے صرف 5ویں شرط پہ عمل ہوا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خمس دیا کرتے تھے. میں پورا ایک پروگرام بخاری مسلم سے کر سکتا ہوں کہ کس طریقے سے ان شرائط کی دھجیاں بکھیری گئیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت حسن ابن علی کو زہر دے کے قتل کیا گیا. مصنف ابن ابی شیبہ میں آتا ہے کہ انہیں زہر دے کے شہید کیا گیا 47 ایئرز کی ایج میں. میری 47 ہونے والی ہے, میری ایج میں حسن ابن علی کو زہر دے کر قتل کر دیا گیا تاکہ وہ نوبت ہی نہ آئے 49 ہجری میں کہ وہ جانشین بن سکیں. اور وہ جو بخاری حدیث ہے سید والی,
وہ اسی حدیث میں آتا ہے کہ خمس ہوگا، اور اس کے بعد وہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ حضور کی پیش گوئی پوری ہوئی کہ میرا یہ بیٹا سید ہے. اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح ہوگی. دو عظیم گروہ جو ہے نا، وہ عظیم عربی میں ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بھی آتا ہے، اس سے مراد بڑا ہے. عظمت والا گروہ وہ ہوتا ہے جو خلیفہ راشد کے ساتھ ہو. ہاں جی. دوسرے گروہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے 2812، وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ يَدْعُوهُمْ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ. وائے عمار، افسوس، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو جو جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہو نا، اور خلیفہ راشد سے بغاوت کرنے والی ہو، وہ عظمت والی نہیں ہوتی، وہ بڑی جماعت تھی. یہاں عظیم کا مطلب بڑا گروہ ہے. اور حضور نے فرمایا میرا بیٹا یہ سید ہے، یہ سید ہے، یعنی یہ بڑے پن کا مظاہرہ کرے گا. سب کچھ ہوتے ہوئے یہ اپنے پوستے دستبردار ہوگا. اور آخری میں حدیث بیان کر دوں کنکلوڈ کرنے کے لیے. ابو داؤد میں 4131 نمبر حدیث ہے، جسے شیخ البانی، شیخ زبیر علی زئی دونوں صحیح کہتے ہیں. یہ پورا پول کھول دے کہ کس طرح حسن ابن علی کے قتل کے بینیفیشری کون ہوئے، حسن ابن علی کو قتل کروانے والے کون لوگ تھے. مقدام بن مادی کرب کہتے ہیں کہ میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شام میں حاضر ہوا. اسی دوران حسن ابن علی کی شہادت کی خبر جب پہنچی تو میں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون. اس وقت جو سامنے حاکم بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تو حسن کی موت کو مصیبت شمار کرتا ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. تو مقدام بن مادی کرب کو غصہ آ گیا. وہ انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تھی، انہوں نے نبی الاسلام کی صحبت کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں حسن کی موت کو مصیبت میں جانوں کہ نبی علیہ السلام زانوں پر ایک طرف حسن کو اٹھاتے تھے، دوسری طرف حسین کو. حسن خود سے ہے، حسین علی سے ہے. واضح ہو گیا. بس میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی ہے، تاریخ نہیں ہے. 4131 میں نے انجینئر صاحب جو گفتگو سنی اس وقت جو آپ بیان فرما رہے ہیں، حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ طلاق ہے. جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن ابن علی جو ہے وہ 2 یا 3 دن کے لیے کسی کو بیوی بنائے اور پھر طلاق دے دیں؟ یعنی وہ 200 یا 120 شادیاں، اس قسم کی روایتیں ہیں مولا حسن علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ صراحتاً میں سمجھتا ہوں گستاخی ہے. اور اس گستاخی کو جس طریقے سے لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بالکل غلط ہے. یہ چیز بالکل قرآن و سنت کے منافی ہے، ان کی شخصیت کے اندر بالکل نہیں بیٹھتی. ابو العلا مودودی صاحب نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت میں معاویہ کے وہ جو منحوس کام تھے جس نے شروع کروائے، تو اس نے اپنے دور خلافت میں جن مردود کاموں کو، منحوس کاموں کو، مکروہ کاموں کو، ناجائز اور حرام کاموں کو جو اس نے شروع کیا تھا، تو اب انہوں نے ایک لمبی فہرست بنائی ہے معاویہ کے کارناموں کی. معاویہ کا کچا چٹا ابو العلا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے خلافت و ملوکیت میں. ان میں ایک کام انہوں نے کیا لکھا کہ ایک اور نہایت مکروہ بدعت معاویہ کے عہد میں یہ شروع ہوئی کہ وہ خود اور ان کے حکم سے ان کے تمام گورنر خطبوں میں برسر منبر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر سب و شتم کی بوچھار کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منبر رسول پر عین روضہ نبوی کے سامنے حضور کے محبوب ترین عزیز کو گالیاں دی جاتی تھی. اور حضرت علی کی اولاد، ان کے قریب ترین رشتہ دار اپنے کانوں سے یہ گالیاں سنتے تھے. اللہ اکبر. کہ امام حسن علیہ السلام کی اور خاندان رسول کی موجودگی میں معاویہ اور اس کے چیلے چپاٹے کرچے اور پالتو کتے مولا علی علیہ السلام کو کھلے عام گالیاں دیتے تھے خاندان رسول کے سنتے ہوئے.